ترکی وہ اسلامی ملک ہے جس نے 625 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ اس وقت ترکی کا نام اناطولیہ تھا۔ کئی قبیلے کے ارطغرل غازی کی بہادری نے اسلامی دنیا کے سر فخر سے بلند کر دیے تھے، جس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس نے ایک طویل عرصے آدھی سے زائد دنیا پر حکمرانی کی۔ یورپ میں جس وقت نشاط ثانیہ یعنی ایج آف ڈسکوری شروع ہوئی، امریکہ دریافت ہوا تو یورپ کو باقی دنیا پر برتری حاصل ہو گئی۔ یوں یورپ نے عثمانیوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے اتحادی فرانس، رومن امپائر اور سربیا کے ساتھ دیگر نے اپنے مد مقابل جرمنی اور اس کے اتحادی آسٹریا، خلافت عثمانیہ اور دیگر کو شکست دے دی، اور یوں ہارنے والے علاقوں کی بندر بانٹ شروع ہو گئی۔ یونانیوں نے اناطولیہ، جو ترکی کا پرانا نام تھا، کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح عثمانی فوج تقریباً ختم ہو گئی اور اناطولیہ کو موجودہ ترکی تک محدود کر دیا گیا۔ اب ترکی کو اپنی حدود میں قید کرنے اور اس پر عالمی گھیرا تنگ کرنے کے لیے 24 جولائی 1923 کو ترکی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان نے ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کی معیشت اور دیگر امور پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ترکی میں خلافت ختم کر کے اسے سیکولر ملک قرار دے دیا گیا۔ تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی۔ آبنائے فاسفورس یعنی بحیرہ مردار کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتاترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنا دیا۔ ترکی نے لوزان کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا، اور آج ترک صدر طیب اردوان کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے ترکی کو IMF کے چنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت حاصل ہے۔ ترکی میں آبنائے باسفورس پر قائم باسفورس پل ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے۔ ترکی G20 ممالک کا رکن اور دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ جولائی 2023 میں 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا، جس سے ترکی کی معیشت مضبوط ہوگی۔ وہ ایک امیر ترین ملک بن جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلم ممالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنا سکتا ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مغرب کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ ترکی معاہدے کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بحالی کی کوششیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے پریشان ہیں۔ اس اہم مسئلے پر مغرب کا موقف ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں کے مابین 10 اگست 1920 کو ہونے والا اصل معاہدہ سیورے کہلاتا ہے، جبکہ 24 جولائی 1923 کا معاہدہ لوزان کمال اتاترک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ غیر میعادی معاہدہ ہے، جس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔
معاہدہ سیورے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے مختلف جزائر یونان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ترکی عسکری طور پر فرانس، اٹلی، برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا تھا۔ عراق اور مصر برطانیہ، جبکہ شام، تیونس، الجزائر اور لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے تھے، جبکہ سعودی عرب شریف مکہ کے زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی تھی۔ اس طرح ترکی کے مالی وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ اس جنگ میں ترکی کیا لاہ عمل اپناتا ہے اور وہ معاہدہ لوزان سے جان چھڑا کر خود کو مزید طاقتور بنا کر کیا اسلامی ممالک کا ایک بلاک بنا سکتا ہے یا نہیں۔